اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنفصلہ بد سے قسم است، اول حقیقیہ کے درب حکم کردہ باشد، اول حقیقیہ کے درب حکم کردہ باشند با انفصال در صدق و کذب ہر دو چون ہادل عدد اما زوج و اما فرد و این را موجبہ حقیقیہ گویند یا حکم کردہ باشند بسل بے این انفصال چون لیس البتہ هذا العدد اما زوج و اما منقسم بمتساویین و این را سالبہ حقیقیہ خوانند۔ دوم معنیت الجمع کے درب حکم کردہ باشند و انفصال در صدق فقط یا بسلب این انفصال چون هذا الشیء اما شجر و اما شجر ولیس البتہ هذا الشیء اما لا شجر و اما لا حجر۔ سوم معنیت الخلف کے درب حکم کردہ باشند و انفصال در کذب فقط یا بسلب این انفصال چون هذا الشیء اما لا حجر و اما لا حجر ولیس البتہ هذا الشیء اما شجر و اما حجر و اما شجر۔ یہاں پر یہ جو بحث ہے یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کے اقسام کی بحث ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ قضیہ جو ہے یا تو دو مفردات سے حاصل ہوگا یا دو قضیوں سے حاصل ہوگا۔ اگر دو مفردات سے حاصل ہو تو اس کو قضیہ حملیہ کہتے ہیں، اور پھر قضیہ حملیہ کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کی دو قسمیں موجبہ اور سالبہ۔ یوں قضیہ شرطیہ کی بھی ہم نے تعریف پڑھی، پھر قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں تھی، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کی ہم نے تعریف پڑھی، قضیہ شرطیہ منفصلہ کی بھی ہم نے تعریف پڑھی تھی۔ اب یہاں سے جو ہے وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی جو اقسام ہے نا اس کی جو ہے یہاں پر بحث ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، نمبر دو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، نمبر تین قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلف۔ یعنی ہم اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلف، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا یہ اس کے درمیان وجہ اثر کیا ہے؟ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ میں جو انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہوتا ہے نا، جو کہ آپ نے پڑھا تھا نا قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تعریف کیا تھی کہ جس میں انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہو، اور اس کو یوں بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ جس میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم ہو۔ تنافی یا عدم تنافی یا انفصال یا سلب انفصال بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں انفصال، اس میں جو حکم ہوتا ہے انفصال یا سلب انفصال کا جو حکم ہوتا ہے یا تو صدقاً اور کذباً دونوں میں ہوگا، یا پھر فقط صدق میں ہوگا یا پھر فقط کذب میں ہوگا۔ اگر تو صدقاً کذباً معاً دونوں میں ہو تو اس کو منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں، اور اگر فقط صدق میں ہو تو اس کو مانعۃ الجمع کہتے ہیں، اور اگر فقط کذب میں ہو تو اس کو مانعۃ الخلف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو بات آ گئی، یہ اجمال کے طور پر جو یہ بات آپ کے سامنے جو ہے نا یہ میں نے پیش کر دی۔ قضیہ شرطیہ کی تین قسمیں ہیں، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلف۔ اور یہ اجمال طور پر میں نے آپ کو یہ بات بھی سمجھا دی کہ بھئی اس میں اس کی وجہ اثر میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ذرا ہم نے دو چیزیں پڑھی، ہم نے ایک چیز پڑھی ہے، کون سی؟ کہ بھئی تنافی کا حکم ہو صدقاً کذباً معاً، صدقاً یعنی تنافی کا حکم ہو صدقاً یا تنافی کا حکم ہو کذباً۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے
کہ تنافی فی الصدق کس کو کہتے ہیں، یا آپ یوں کہو کہ انفصال فی الصدق کس کو کہتے ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھنا آپ نے، انفصال فی الصدق اور تنافی فی الصدق یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب انفصال فی الصدق کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ انفصال فی الصدق کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی، وہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک چیز میں جمع نہ ہو سکیں، بس ایک چیز میں جمع نہ ہو سکیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے دیکھو، ھذا الشیء اما شجر و اما حجر، بھائی یہ چیز جو ہے نا یا تو شجر ہے یا حجر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ شجر اور حجر جو ہے نا یہ دونوں چیزیں کسی ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتی، کہ بھئی شجر بھی ہو حجر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے، یہ کس کا مطلب نکلا؟ یہ مطلب نکلا انفصال فی الصدق یا تنافی فی الصدق، بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، تنافی صدق میں عدم تنافی یا سلب انفصال کا مطلب، صدق میں عدم تنافی، ایک اور تنافی، دوسرا عدم تنافی۔ عدم تنافی کا مطلب کیا ہے؟ نفی انٹو نفی پلس بنتا ہے نا، عدم کی بھی معنی نفی ہوتی ہے، تنافی کا بھی معنی نفی ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی انفصال کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، سلب انفصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدا نہ ہونا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی یعنی حضرت انٹو نفی پلس، تو اب کیا مطلب عدم تنافی کا حکم ہو تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا الٹ ہو جائے گا۔ پیچھے جو میں نے پڑھا، پیچھے کیا ہے کہ دو چیزیں بیک وقت کسی چیز سے اٹھ نہ سکیں، جمع ہو سکے تو کوئی بات نہیں، ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اٹھ نہ سکیں بس۔ اس کی مثال ہے جیسے دیکھو، لیس البتہ ھذا الشیء اما لا شجر و اما لا حجر، بھئی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز لا شجر بھی ہے، لا شجر ہے یا لا حجر ہے۔ اب یہ لا شجر اور لا حجر ہونا، یہ ایک چیز میں جمع تو ہو سکتے ہیں، بالفرض کتاب ہے، کتاب لا شجر بھی ہے لا حجر بھی ہے، تو دیکھو یہاں پر دونوں جمع تو ہو سکتی ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتی، سمجھ میں آئی بات؟ اٹھ نہیں سکتی، کس طرح اٹھ نہیں سکتی؟ کہ بھئی شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو۔ اب لا کو ہم ہٹا دیں گے نا، لا کو ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ شجر بھی ہو حجر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ لا شجر بھی ہو لا حجر بھی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے جی۔ ذوالفقار صاحب ہینڈ ریس کیجئے اگر سمجھ میں آ گئی کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے تو۔ حضرت اٹھ نہیں سکتی سے مراد یعنی پیدا نہیں ہو سکتی ورنہ، یہ تو بات کی جنس ہو گئی۔ جمع نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی، اٹھ سکتی ہیں کہ مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ یوں سمجھے نا کہ بھئی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مراد نہ ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مراد نہ ہو، صحیح صحیح بات سمجھ میں آئی؟ صحیح، ہاں جی جی بات سمجھ میں آ گئی سفیان صاحب؟ خوشیاں منائیاں باتاں پڑھیاں۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ میرے خیال میں ذوالفقار صاحب آپ کے بیک گراؤنڈ آواز آ رہی ہے آپ کی نا ذوالفقار صاحب؟ ہاں اچھا جی، اب بات آ گئی کذب میں عدم تنافی کا حکم۔ کذب میں کیا ہے؟ عدم تنافی کا حکم۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کذب میں تنافی کا حکم کیا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں بیک وقت اٹھ نہیں سکتی۔ جیسے دیکھو، ھذا الشیء اما لا شجر او لا حجر، اما لا حجر، اب اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ یہ شیء لا شجر بھی ہے یا لا شجر ہے یا لا حجر ہے، تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہے نا کسی ایک چیز میں جمع تو ہو سکتی ہیں کہ بھئی لا شجر بھی ہو اور لا حجر بھی ہو، لیکن جمع نہیں ہو، لیکن اٹھ نہیں سکتی۔ کس طرح کہ شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو، اٹھ سکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ حرف نفی کو ختم کر دیں، آپ حرف نفی کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی جب ہم نے کہا نا جمع ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو لفظ وہاں پر موجود ہے لا شجر اور لا حجر، یہ کتاب پر سچ آتا ہے، لا شجر بھی ہے لا حجر بھی ہے، تو دیکھو لا شجر اور لا حجر دونوں کتاب میں جمع ہو گئے لیکن یہ اٹھ نہیں سکتی۔ کیا مطلب ہے کہ اب لا کو آپ ہٹا دیں، لا شجر کو ہٹا دیں، کیا مطلب بن جائے گا؟ شجر۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ شجر تو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ چیز شجر ہے یا حجر ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ شجر اور حجر دونوں نہیں ہیں، یعنی لا شجر اور لا حجر ہے، جمع تو ہو سکتی، اٹھ نہیں سکتی، جمع تو ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے کذب میں عدم تنافی کا حکم، عدم تنافی یا سلب انفصال کا حکم، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی
اٹھ سکتی ہیں. اس کی مثال دیتے دیکھو لیس البتہ ھذا الشیء اما شجر او حجر، اس طرح نہیں ہے کہ یہ چیز شجر ہے یا حجر ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتا دی، ایک آپ چیز یاد رکھیں کہ بھئی تنافی فی الصدق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. اور عدم تنافی فی الصدق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو سکیں، اٹھ نہ سکیں. اب پھر آگے کیا ہے نا کہ تنافی فی الکذب، یہ جو ہے نا یہ یوں سمجھو کہ گویا کہ یہ عدم تنافی فی الصدق کا حکم ہے، یعنی یہ عدم تنافی فی الصدق کا مقصد وہ ایک. ٹھیک ہے جی. یوں میں کہوں کہ بھئی تنافی فی الکذب کا مطلب کیا ہے؟ تنافی فی الکذب کا مطلب یہ بن جائے گا کہ بھئی سلب عدم تنافی فی الصدق. اور یوں عدم تنافی فی الکذب کا مطلب کیا بن جائے گا کہ بھئی تنافی فی الصدق. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تھوڑی بہت جو ہے نا کیا ہے کہ مشکل ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اس کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا. جی ذوالفقار صاحب ہینڈ ریس کیجئے، یا حسن بھائی سمجھیے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی آگے چلیں ذوالفقار صاحب. سر ایک بار اس کو تھوڑا ایک بار ریپیٹ کر دیں، ہاں یہ عدم تنافی کا حکم اور صدق تنافی کا. ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ بھئی تنافی فی الصدق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں کسی ایک چیز میں جمع نہ ہو سکیں. اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھو ھذا الشیء اما شجر و اما حجر. اب یہ چیز یا شجر ہے یا حجر ہے، یا شجر ہے. یہ تو ٹھیک ہے نا کہ بھئی شجر اور حجر میں سے کوئی ایک تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے یعنی جمع نہیں ہو سکتی کہ ایک چیز شجر بھی ہو بیک وقت حجر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. یہ کس کا مطلب بنا؟ یہ جو ہے نا یہ مطلب بنا کس کا؟ تنافی فی الصدق کا مطلب بنا. جی سمجھ میں آئی بات؟ اور عدم تنافی فی الصدق کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کا الٹ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہ دونوں چیزیں جمع ہو سکیں، اٹھ نہ سکیں. پہلے تھا جمع نہ ہو سکیں، اب کیا ہے؟ جمع ہو سکیں، اٹھ نہ سکیں. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو لیس البتہ ھذا الشیء اما لا شجر و اما لا حجر. کہ بھئی یہ جو دونوں چیزیں اس طرح نہیں ہے کہ یہ چیز لا شجر ہے یا لا حجر ہے. تو اب دیکھو کہ لا شجر اور لا حجر ہونا، لا شجر اور لا حجر ہونا یہ ایک چیز میں آ سکتی ہے. جس طرح کتاب لا شجر بھی ہے لا حجر بھی ہے. تو دیکھو کہ لا شجر اور لا حجر دونوں جمع ہو گئے، لیکن اٹھ نہیں سکتے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ جو لا ہے نا، لا شجر میں سے آپ لا کو ہٹا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ شجر. اور اس طریقے سے لا حجر میں سے لا کو ہٹا دیں جو کیا بن جائے گا؟ حجر. تو اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی یہ بنے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ حجر ہے یا شجر ہے. اور پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہ جو ھذا الشیء اما شجر و اما حجر جو ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے جو ہے نا، اور یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اٹھ سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی بالکل آگے. اچھا جی. اب ذرا ہم پڑھتے ہیں تعریفات، ہر کسی کی تعریفات. اب یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کذب میں تنافی یا انفصال کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو صدق میں عدم تنافی یا سلب انفصال کا مطلب ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تنافی فی الکذب کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ جو عدم تنافی فی صدق کا حکم ہے، اور جو تنافی اور کذب میں عدم تنافی یا سلب انفصال کا مطلب وہ ہو جائے گا کہ جو صدق میں تنافی یا انفصال کا مطلب ہے. یعنی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہیں. یہ میں نے لکھا ہوا ہے، وہ پھر انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سینڈ کروں گا تو آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے گا. تو بہرحال اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. بھئی قضیہ شرطیہ منفصلہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، نمبر 2 مانعۃ الجمع، نمبر 3 مانعۃ الخلو. تو اب قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تعریف کیا ہوگی کہ جس میں انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہو صدقاً کذباً معاً.
صدقن کذبن معن حکم ہو، یعنی جس میں تنافی فی صدق کا حکم ہو یا تنافی فی الکذب کا حکم ہو، بیک وقت ہو، یعنی یہ بیک وقت حکم ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے دیکھو ھذا العدد اما زوج و اما فرد، اب یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہے۔ کس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنافی فی صدق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں، تنافی فی الکذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں اٹھ نہ سکیں۔ تو اب کیا مطلب ہوگا؟ جس طرح دیکھو ھذا العدد اما زوج و اما فرد، کہ یہ جو عدد ہے یا تو زوج ہے یا طاق ہے، سمجھے، یا جفت ہے یا طاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بالفرض اب 4 ہے، یہ 4 عدد جو ہے نا بیک وقت جفت بھی نہیں ہو سکتا، بیک وقت جو ہے نا کیا ہے کہ زوج بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب دیکھو کہ بھئی زوج اور فرد ہونا یہ بیک وقت ایک عدد میں نہیں پائے جا سکتے، تو کیا مطلب ہوا؟ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عدد نہ زوج ہو نہ عدد نہ فرد ہو، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو کہ یہ صدقن کذبن معن کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا، کہ بھئی دونوں چیزیں بیک وقت کسی ایک معین چیز میں جمع بھی نہ ہو سکیں، اٹھ بھی نہ سکیں۔ جی ذوالفقار صاحب، بات سمجھ میں آ گئی؟ بس ابھی کچھ آ رہی ہے، ہاں آ جائے گی کہ انشاءاللہ۔ بھئی مطلب یہ کہ یہ جو عدد ہے، بھئی عدد جو ہے نا آپ کو تو پتہ ہے نا، اعداد کے بارے میں پتہ ہے نا کہ بھئی اعداد ہاں یا بالکل، تو 4 زوج ہوں تو گے یا فرد ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ جی جی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بس یہ کوئی زوج بھی ہوں اور فرد بھی ہوں، یہ تو نہیں ہو جی سکتا جی، نا، نہ زوج بھی ہوں اور زوج بھی ہوں اور جو ہے نا کیا ہے کہ طاق بھی ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جی یا جی، تو نہیں نہیں، یعنی زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہونا، اور فرد جفت کا مطلب جفت، ہوتا ہے 2 برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہونا۔ تو جی 4 جو ہے برابر حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، لیکن جی جو 3 ہے یہ برابر حصوں میں تقسیم نہیں ہو رہا، بلکہ ہم نے اس کو آدھا آدھا کرنا پڑے گا ہمیں۔ جی جی تو اب بات سمجھ میں آ گئی نا۔ جی جی تو اب تنافی فی صدق کا تنافی فی صدق والکذب کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دونوں چیزیں بیک وقت کسی ایک معین چیز میں نہ جمع ہو سکیں نہ اٹھ سکیں۔ جس طرح زوج اور جو ہے نا، جس طرح زوج اور طاق ہونا، زوج اور فرد ہونا، یہ کسی ایک عدد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدد ایسا ہو کہ جو نہ زوج ہو نہ طاق ہو، نہ زوج ہو نہ فرد ہو، صحیح، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ جی جی بالکل، جی حضرت۔ ہاں اچھا جی۔ اب تنافی فی صدق کا فی صدق والکذب کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دونوں چیزیں نہ تو ایک معین چیز میں جمع ہو سکیں نہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ اٹھ سکیں۔ اب عدم تنافی فی صدق والکذب کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک چیز میں جمع بھی ہو جائیں اور جو ہے نا کیا ہے کہ جمع ہو جائیں، بس دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جائیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، اٹھ سکے نہ سکے، جمع ہو جائے، ہاں جمع بھی ہو جائے اٹھ بھی سکے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو ھذا العدد اما زوج او و اما منقسم بمتساویین، یہ جو عدد ہے نا یہ زوج ہے یا 2 برابر حصوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ تو اب دیکھو کہ برابر حصوں میں تقسیم ہونا ایک چیز، زوج ہونا دوسری چیز، تو یہ 4 میں صادق آ رہی ہے۔ 4 جو ہے نا زوج بھی ہے، 2 حصوں میں برابر تقسیم ہونے والا ہے۔ تو دیکھو کہ دونوں چیزیں ایک عدد میں جمع ہو گئی نا، جی دونوں چیزیں ایک عدد میں جمع ہو گئی نا۔ اچھا جی، بالکل، اور دونوں چیزیں اٹھ جائیں، یعنی نہ تو وہ عدد زوج ہو اور نہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے، جیسے 3۔ اب یہ جو 3 ہے نا، نہ تو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے نہ زوج ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی بالکل، ہاں حضرت، نہ 2 میں تقسیم ہو رہا ہے نہ حضرت برابر۔ تو دونوں چیزیں اٹھ گئی نا۔ جی 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 جی، اچھا دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، جیسے 4، یہ 4 جو ہاں ہے نا 2 کیا ہے کہ یہ زوج بھی ہے اور 2 برابر حصوں میں تقسیم بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی 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 اچھا بالکل، جی، مانعۃ الجمع کا حکم، کہ مانعۃ الجمع کی تعریف کیا ہے؟ مانعۃ الجمع کی تعریف یہ ہے کہ جس میں انفصال یا سلب انفصال کا حکم ہو صرف صدق میں، ٹھیک ہے جی۔ تو انفصال فی صدق کا مطلب کیا بنے گا؟ انفصال فی صدق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکے،
دونوں چیزیں جمع نہ ہو سکے. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو هذا الشيء اما شجر و اما حجر، کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا شجر ہے یا حجر ہے. یعنی یہ تو بات پکی ہے نا کہ بھئی شجر اور حجر ہونا یہ کسی ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ شجر اور ہاں جی حجر ہونا کسی ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نہیں ہو جی. سکتا. اب اس کے بعد اٹھیں یا نہ اٹھیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جمع نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. اب پھر کیا ہوا کہ بھئی عدم تنافی فی صدق کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تنافی فی صدق کا مطلب تھا کہ جمع نہ ہو سکیں، اور عدم تنافی فی صدق کا مطلب کیا بن جائے گا؟ کہ جمع ہو سکیں، اٹھ سکیں یا نہ سکیں. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو هذا الشيء اما لا شجر اما لا حجر. تو دیکھو کہ یہاں پر ایک چیز یہ لا شجر ہو یا لا حجر ہو، تو یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں. کتاب میں کتاب لا شجر بھی ہے اور لا حجر بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی کتاب جمع ہو گئی نا، جمع ہو ہاں گئی جی نا. ہاں آگے مانت جمع ہو الخلو. رہی ہے مگر وہ اٹھے نہ اٹھے وہ مسئلہ نہیں ہے بول رہے. ہاں جمع ہو جائیں بس. اچھا جی. ہاں مانت الخلو کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس میں انفصال فی صدق کا حکم ہو. انفصال فی صدق کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کہ بھئی اٹھ نہ سکیں جمع ہو جائیں، اٹھ نہ سکیں جمع ہو جائیں. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو هذا الشيء اما لا شجر اما لا حجر. یعنی یہ جو آپ نے پڑھا نا، جو انفصال فی صدق کا مطلب، اور ادھر سلب انفصال فی صدق کا مطلب دونوں کا ایک ہے. انفصال فی الکذب، سلب انفصال فی صدق، دونوں کا مطلب ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی 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 ایسے ہی ہے کچھ. انفصال فی صدق کا مطلب، سلب انفصال فی صدق کا مطلب کیا تھا؟ کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اٹھ نہ سکیں. ٹھیک ہے جی. اٹھ نہ سکے. تو اب جی یہاں پر انفصال فی الکذب کا مطلب کیا بن جائے گا؟ کہ دونوں چیزیں جمع دونوں ہو سکیں، اٹھ نہ سکیں. اٹھ نہ لیکن سکے، جی جی الٹا ہو گیا اس کا. دونوں کا ایک مطلب ہے. ایک مطلب جی الٹا نہیں ہے، ایک مطلب. دونوں کا ایک مطلب بن گیا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ نہیں اچھا. وہاں کیا بول رہے ہیں؟ جمع نہیں ہو سکتے بول رہے تھے، یہاں بول رہے ہیں جمع ہو سکتے، ایسا بول رہے ہیں. نہیں، سلب انفصال فی صدق کا مطلب ہے کہ جمع ہو سکیں، اٹھ نہ سکیں. ہاں وہی جی جی. اب تو اب یہ انفصال فی صدق کا مطلب کیا بن جائے گا؟ انفصال فی صدق کا مطلب یہ بن جائے گا، انفصال فی الکذب کا مطلب یہ بن جائے گا کہ جمع ہو سکیں، اٹھ نہ سکیں. تو دیکھو وہ سلب انفصال فی صدق والا مطلب یہاں پر آ گیا نا. دونوں اچھا کا اچھا اچھا مطلب جی ایک جی ہے. سلب انفصال فی صدق اور انفصال فی الکذب دونوں کا مطلب ایک ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. ہاں. تو اب دیکھو، اچھا پھر میں نے کہا سلب انفصال فی الکذب اور تو انفصال فی صدق کا دونوں کا مطلب ایک ہو جائے گا. کیسے؟ کہ انفصال فی صدق کا مطلب کیا تھا؟ کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں. تو انفصال سلب انفصال فی الکذب کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ دونوں جمع نہ ہو سکیں. دونوں کا مطلب ایک بن گیا. اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو لیس البتہ هذا الشيء اما شجر اما حجر او شجر. کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا کہ کس طرح نہیں ہے کہ یہ حجر ہو یا شجر ہو. تو حجر اور شجر ہونا یہ ایک چیز میں جمع نہیں ہو سکتے، جمع نہیں ہو سکتے. اٹھ سکتے ہیں کہ جس طرح جو ہے نا کہ شجر اور حجر نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے، مکس ہو رہی ہے تھوڑی سی، ہے تھوڑی مکس ہو رہی ہے. ہاں وہ نامہ خطرناک ہے، تھوڑا مکس ہو جا رہا ہے اس میں، اشتباہ ہو جا رہا ہے اشتباہ. آپ کا یہ سبق تو یہاں پر پورا ہوا. میں نے